کہ قبرستان جایا جائے گا وہاں کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کچھ دینے کے لیے. کیا دینے کے لیے؟ انہیں دعائیں دینے کے لیے. قبرستان جایا جائے گا مقصد کیا ہوگا؟ اس لیے کہ تاکہ وہ آخرت کی یاد آئے، سج دھج کر کے نہیں. آپ جائیے اپنے ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھیے، آپ جائیے اپنے عزیز اور رشتہ دار کی قبر کو دیکھیے جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، جس کے کپڑے کی کرچ نہیں ٹوٹتی تھی. یقیناً آپ جب سوچو گے کہ دوسروں کے کندھے پر ہی آیا ہے اور کل میں دوسروں کے کندھے پر لگ کر کے شاید یہیں آنے والا ہوں، تو آپ کے اندر آخرت کی خوف بیدار ہو جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، باقاعدہ ٹکٹ خرید کر کے، بیوی بچوں کو سجا کر کے اور باقاعدہ دور دراز کا سفر کرنا، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اس مہینے میں خاص طور سے کیا جاتا ہے، اور وہ بدعت ہے. کون سی بدعت؟ اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہندوستان کا مشہور صوبہ کیا ہے؟ راجستھان، اور وہاں پر پائی جانے والی درگاہ ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی. کہاں پر؟ اجمیر میں. آج بھولا بسرا یہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، لیکن سال میں 1 مرتبہ بابا کے قبر کی زیارت کے لیے حاضری ضرور دیتا ہے. حاضری کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ جا کر کے اپنے گناہ کے بوجھ سے کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم جب وہاں سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے اور بوجھل ہو کر کے لوٹتا ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد وہ سارے کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. وہاں قبر پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں کھانے پکا کر کے مردوں کے نام پر نذرانے دیے جاتے ہیں تاکہ مردوں کی روحوں کو کیا مل جائے؟ سکون مل جائے. وہاں پر بابا کی قبر کی پیشانی کے سرہانے کو چوما جاتا ہے، وہاں کے خاک کو اپنے لیے کیا سمجھا جاتا ہے؟ شفا سمجھا جاتا ہے. وہاں پر جھاڑو لگانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا جاتا ہے. قبر کا طواف کیا جاتا ہے، قبر پر سجدے کیے جاتے ہیں، قبر پر رکوع کیا جاتا ہے، اور بلک بلک کر کے انسان دعائیں کرتا ہے، اپنی مشکل پریشانی کو ان پر پیش کرتا ہے، ان سے نوکری کی بھیک مانگتا ہے، شفا یابی کی درخواست کرتا ہے، اپنے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے کام کس کے لیے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لیکن لوگوں نے آج یہ سارے کام کس کے لیے خاص کر دیے؟ غیر اللہ کے لیے کر دیے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کیا ہے لوگوں؟ باقاعدہ سفر کر کے ثواب کی نیت سے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو 3 جگہیں ہیں جہاں پر انسان جا سکتا ہے. اللہ کا گھر، جہاں جا کر کے 1 نماز کا ثواب کتنا ملے گا، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ زیارت کی مسجد نبوی، جہاں جا کر کے 1 نماز کا ثواب کتنا پائے گا. تیسری جگہ ہے کون سی جگہ؟ بیت المقدس، جہاں پر جا کر کے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 500 نماز. لیکن چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی مسجد کتنا قیمتی کیوں نہ بنا دی جائے، سفید پتھروں سے کیوں نہ بنا دی جائے، کتنا عظیم کیوں نہ بنا دی جائے، وہاں پر کتنی بھیڑ کیوں نہ لگ جائے، لیکن وہاں پر پڑھی جانے والی نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، اجمیر کی یہ درگاہ چوتھی کیسی درگاہ بن گئی، چوتھی عبادت گاہ کیسی بن گئی؟ بلکہ اب تو میڈیا چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عبادت کے لیے دوسرا سب سے بڑا مرکز اللہ کے گھر کے بعد کون سا مرکز ہے؟ اجمیری کی درگاہ. اللہ اکبر. دین کا جنازہ اٹھا دیا لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نص فرما رہے ہیں کہ دوسری عقیدت و احترام کی اگر کوئی جگہ ہے تو ہماری مسجد ہے، اور میڈیا میں چیخ کر کے وہاں کے سجادہ نشین فرما رہے ہیں کہ اگر عزت و احترام اور عبادت کی کوئی دوسری جگہ ہے، میں کہتا ہوں دوسری جگہ نہیں، سب سے بڑا شرک کا اگر کوئی اڈا ہے تو وہ خواجہ معین الدین اجمیری کی درگاہ ہے، جہاں جا کر کے انسان وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے ہونے چاہیے. اللہ کے گھر کو چادر چڑھائی جاتی ہے، اللہ کے گھر کو کیا چڑھایا جاتا ہے؟ غلاف. آج قبروں پر کیا چڑھایا جاتا ہے؟ چادر. اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے طواف. آج قبروں کو کیا لگائے جاتے ہیں؟ چکر. اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر جس کا نام حجر اسود دیا جاتا ہے بوسا. آج بابا کی قبر کی پیشانی کو کیا کیا جاتا ہے؟ بوسا. اللہ کے گھر کو چمٹ کر کے آدمی دعا کرتا ہے، اور وہاں جا کر کے لوگ بلک بلک کر کے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے. بابا کی بیٹھک سے لے کر کے قبر تک جو ہے ننگے سر اور ننگے پاؤں انسان کیا کرتا ہے؟ دوڑ لگاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، آج نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں ہے، لیکن فاتحہ خوانی اور نہ معلوم کن کن کاموں کے لیے اس کے پاس موقع ہے. آج مساجد میں چٹائیاں نہیں ہیں، لیکن بابا کی درگاہ کے لیے پیسے اس کے پاس موجود ہیں. مدارس میں غریب بچے یتیم پڑھ رہے ہیں، ان پر خرچہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہاں ڈیگوں میں جا کر کے پیسے ٹھنکا کر کے وہ سمجھتا ہے سارے گناہوں سے ہم کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے. آج مسلمان وہ سارے کام کر رہا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قبر کے سامنے جھکنا یہ جائز نہیں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے، وہاں سے لوٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کہہ دی
حاضری دی اور حاضری دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو جھکا دیا. عزت و احترام میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے راہبوں کو وہاں کی رعایا سجدے کرتی ہے, وہاں کے بادشاہوں کو وہاں کی رعایا سجدے کرتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظمت و احترام میں ہمارے لیے ان سے کہیں زیادہ ہیں, پھر ہم آپ کے لیے سجدے کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ سر اٹھاؤ, لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, کہ اگر میں عقیدت و احترام میں بھی کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین انسان, آپ اپنے سجدے کو احترام میں بھی منع کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگ جا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ عزت و احترام کا سجدہ کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو, کسی بھی قبر کو ہاتھ لگانا پوچھنا یہ جائز اور درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور حکم دیا کہ اگر کوئی شخص بوسہ نہ دے پائے ہاتھ سے چھوئے, اگر یہ بھی نہ کر پائے اشارہ کر دے, اور رکن یمانی کو آپ نے استلام کیا لیکن بوسہ نہیں دیا. اگر کوئی بوسہ دے گا دین میں جائز ہوگا یا نہیں؟ خانہ کعبہ کے دو کونے اور رہ گئے یا نہیں؟ ان کا چومنا یا ان کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ میں لگے ہوئے پتھروں کو اگر ایک مسلمان چوم نہیں سکتا ہے عقیدت و احترام سے, اس کو بوسہ نہیں دے سکتا عقیدت و احترام سے, تو ان بابا کی درگاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان گنبدوں نے مساجد کے تقدس کو پامال کیا ہے. آج مسلمان کو نماز میں کوئی چیز نہیں ملتا, اللہ سے رو کر کے ہار گیا, تھک گیا مانگ مانگ کر کے, آج جو کچھ ملتا ہے اسے بابا کی درگاہوں پر ملتا ہے, جا کے وہاں فریاد کرتا ہے, وہاں پکار کرتا ہے, وہاں قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا جب مانگی جائے گی تو کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. دعا کسی اور انسان سے نہیں مانگی جا سکتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو, انہی تعلیمات کو دیکھ کر کے, انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ایک ہندو راجا نے کہا تھا کہ آج مجھے یقین ہو گیا, اجمیری کی درگاہ کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ ابھی تک مجھے شبہ تھا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں یکجہتی نہیں ہو سکتی, لیکن آج مجھے دیکھنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا. ہندو رام اور کرشن کی پوجا کرتا ہے, مسلمان جیلانی اور اجمیری کی پوجا کرتا ہے. ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوے چڑھاتا ہے, مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں قبریں جو ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سارے کاموں پر لعنت بھیجی تھی. آپ نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, پھٹکار ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 یا اس سے زائد نبی اس دنیا میں آئے, ان نبیوں کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے دعوے کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ فلاں نبی کی قبر فلاں جگہ پائی جاتی ہے. اگر یہ قبریں عبادت گاہ ہوتی ہیں, ملجا و ماوا ہوتی, پناہ گاہ ہوتی, فریاد کی جگہیں ہوتی, سجدہ اور بندگی کرنے کی جگہیں ہوتی, مرادیں ہماری وہاں سے پوری ہوتی, تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تو کم سے کم کیا کیا ہوتا؟ محفوظ ضرور کر دیا ہوتا. لیکن میرے بھائیوں, یہ اس بات کی دلیل ہے, اللہ کے رسول علی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ساری قبروں کو کیا کر دو, اس لیے کہ قبریں یہ عبادت گاہ نہیں ہے, کیا ہے؟ عبرت گاہ ہیں. انسان جائے گا وہاں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ جائے گا وہاں دعائیں کرنے کے لیے. افسوس کی بات ہے غیر اللہ کے سامنے انہیں نا اور ان سارے کاموں کو دین اور عبادت سمجھا گیا. اللہ سے دعا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. باتیں بہت اور تھیں لیکن ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ آپ اپنی تقریر ختم کر دیں, اور شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس مقصد اور مصلحت کے پیش نظر ہم انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. رب کریم تو ہمیں بدعات و خرافات سے نجات دے دے, ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے, ہمارے اندر اتنی ہمت دے کہ ہم دین کی صحیح دعوت کو اہل دنیا تک پہنچائیں. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اس میں اگر کہیں شرک کا شائبہ بھی کہیں دور دور سے ہو تو پروردگار عالم اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. آج جو فتنے ہیں رب کریم تو ہمیں اس سے صرف بچنے کی نہیں بلکہ ان فتنوں کے قلا قما کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم تیرے دین کی دعوت کو لے کر کے چہار داغے عالم میں اٹھیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے نبیوں کی شریعتیں جب بدل گئیں, ان کے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی تو اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا, لیکن یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت ضرور رہے گی جو بدعتوں کو کیا کرے گی؟ رد کرے گی. اللہ کرے کہ ان بدعتوں کی رد کرنے والے ہم ہوں اور ان بدعتیوں کو راہ راست پر لانے والے ہم ہوں, تاکہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اور